بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں مقتل لحوف کی آڈیو بک، ایک اہم تاریخی کتاب جسے معروف عالم دین سید ابن طاؤس نے تحریر کیا ہے۔ آئیے اس عظیم داستان کو سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جو 2 آڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں ان کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مقتل لحوف میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کسی اور تمہید کے بغیر چلتے ہیں کتاب کے حصے کی طرف کہ جو ہے بریر بن خزیر۔ راوی کہتا ہے کہ اس دوران ایک زاہد و عابد شخص جس کا نام بریر بن خزیر تھا وہ میدان میں نکلا اور اس کے مقابلے کے لیے یزید بن معقل میدان میں آیا، اور پھر دونوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ دوسرے سے مباہلہ کریں اور خدا سے دعا مانگیں کہ جو بھی باطل پر ہے خدا اسے دوسرے کے ہاتھوں مارے، اور اس کے بعد وہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے۔ بریر نے اسے قتل کیا اور جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہب بن جناح کلبی، ان کے بعد وہب بن جناح کلبی میدان کارساز میں کی طرف آئے، دشمن پر کئی زبردست حملے کیے اور اس کے بعد اپنی ماں اور زوجہ کے پاس واپس آئے کہ جو کربلا میں موجود تھیں۔ ماں سے عرض کی، اے ماں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، نہیں، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی کہ جب تک تم امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید نہ ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بیوہ نہ کرو۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کہا کہ اس کی بات مت سنو، واپس چلے جاؤ اور پیغمبر کے نواسے پر اپنی جان قربان کرو تاکہ روز قیامت تجھے ان کے جد امجد کی شفاعت نصیب ہو۔ وہب دوبارہ میدان جنگ کی طرف لوٹے، جنگ کرنا شروع کی یہاں تک کہ ان کے ہاتھ جسم سے جدا ہو گئے تو اس کی بیوی چوب خیمہ لے کر اس کی طرف بڑھی اور کہہ رہی تھی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، حرم اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت میں جنگ کرو۔ چنانچہ وہب اس کی طرف آیا تاکہ اسے خیمے کی طرف لوٹائے، لیکن اس کی بیوی نے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے اہل بیت کی نصرت، خیمے کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہب کی بیوی واپس آ گئی۔ وہب نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ مسلم بن اوسجہ، ان کے بعد مسلم بن اوسجہ میدان میں آ کر دشمن سے نبرد آزما ہوئے اور بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک گھوڑے سے گر پڑے۔ ابھی جسم میں جان باقی تھی کہ امام حسین ان کے پاس پہنچے۔ حبیب بن مظاہر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلم، خدا تمہاری بخشش فرمائے، اور اس کے بعد اس آیہ شریفہ کی تلاوت کی کہ جس کا ترجمہ ہے، ان میں سے بعض شہید ہوئے اور بعض شہادت کے منتظر ہیں اور انہوں نے خدا کے عہد کو تبدیل نہیں کیا۔ حبیب نے آگے بڑھ کے کہا، اے مسلم، تمہارا شہید ہونا مجھ پر بہت ہی سخت ہے، لیکن تمہیں جنت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم نے نحیف آواز کے ساتھ جواب دیا، خدا تم کو خیر کی بشارت دے۔ حبیب نے کہا، اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تمہارے بعد شہید ہو جاؤں گا تو تم سے کہتا کچھ وصیت کرو۔ مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کی نصرت میں کمی نہ کرنا۔ حبیب نے کہا کہ میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا اور تمہاری آرزو کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد مسلم کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ عمرو بن قرطہ انصاری، اس کے بعد عمرو بن قرطہ انصاری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت نے اجازت دی۔ عمرو نے شہادت کی آرزو کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں ایسی جنگ کی کہ ابن زیاد کے بہت سے فوجیوں کو فنار کیا۔ جو تیر بھی امام کی طرف آتا اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو سپر بنا لیتے، ہر تلوار کو اپنے سینے پر روکتے، جب تک ان کے دم میں دم رہا کوئی بھی تکلیف نواز رسول کو نہ پہنچنے دی، اور جب ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، کیا میں نے اپنے وعدے کو وفا نہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تم مجھ سے پہلے بہشت میں جاؤ گے۔ میرا سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ حسین بھی میرے بعد آ رہے ہیں۔ چنانچہ عمرو نے پھر جنگ شروع کی اور شہید ہو گیا۔ جون سیاہ غلام اور اس کی جنگ۔ اس کے بعد جناب ابو ذر کا حبشی غلام جون امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تمہیں اس سرزمین سے جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم اپنی جان کی حفاظت کرو کیونکہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے تاکہ خوشی اور عافیت ملے، اب اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ جوان نے عرض کی، اے فرزند پیغمبر، میں خوشی اور مسرت کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ پر مشکل وقت آ پہنچا ہے تو آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ خدا کی قسم، اگرچہ کہ میرا جسم بدبودار ہے، میرا حسب نسب پست اور میرا رنگ سیاہ ہے، لیکن
آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے جنت کی جاویدانی زندگی سے بہرہ مند فرمائیں، تاکہ میرا جسم خوشبودار ہو جائے، میرا حسب و نفس شریف اور میرا چہرہ نورانی ہو جائے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ سے دور نہیں رہوں گا جب تک میرا سیاہ خون آپ کے پاک خون کے ساتھ غلطہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جان نے جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہادت کے عظیم منزل پر فائز ہو گئے۔ عمرو بن خالد سداوی۔ ان کے بعد عمرو بن خالد سداوی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ انصار میں شامل ہو جاؤں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے درمیان بے یار و مددگار قتل ہوتے نہ دیکھوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ، ہم بھی کچھ دیر کے بعد تم سے آ ملیں گے۔ عمرو دشمن پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حنظلہ بن سعد شامی۔ اسی اثنا میں حنظلہ بن سعد شامی امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسی حالت میں آئے کہ اس نے اپنے سینے کو تلواروں، نیزوں اور تیروں کے بالمقابل سپر بنا رکھا تھا۔ آپ سپاہ کوفہ سے مخاطب ہوئے، آیات عذاب کو سپاہ ابن زیاد پر تلاوت کیا اور انہیں عذاب خداوند تعالی سے خوف دلایا۔ ان آیات کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، مجھے خوف ہے کہ خدا کا عذاب کہیں تم پر بھی نازل نہ ہو جائے کہ جس طرح گزشتہ قوموں پر نازل ہوا تھا، جیسے قوم نوح، قوم عاد و سمود اور ان کے بعد والوں پر عذاب نازل ہوا۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے قوم، میں تمہارے بارے میں روز قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ تم اپنے چہرے جہنم کی طرف موڑے ہوئے جا رہے ہوگے اور کوئی ایسا نہ ہوگا کہ جو تمہیں خدا کے عذاب سے بچا لے۔ اے لوگوں، حسین کو قتل نہ کرو، ورنہ خدا تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ جس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ شخص گھاٹے میں ہے کہ جو خداوند متعال پر بہتان باندھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا ہم اپنے خالق کی طرف لوٹ نہ جائیں، اپنے بھائیوں سے ملاقات نہ کریں؟ امام نے فرمایا، جاؤ اس طرف جو اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اس بادشاہی کی طرف جاؤ جسے کبھی زوال نہیں۔ حنظلہ میدان میں آئے اور بڑی شجاعت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ نماز ظہر عاشورہ۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ چند اصحاب کے ساتھ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوں۔ چنانچہ امام نے دیگر چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اسی اثنا میں دشمن نے امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر برسانا شروع کیے۔ سعید بن عبداللہ آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے سینے سے روکتے رہے، یہاں تک کہ تیر کھاتے کھاتے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس حالت میں وہ کہہ رہے تھے کہ خدایا، اس ظالم قوم پر قوم عاد و سمود کی طرح لعنت فرما، میرا سلام اپنے پیغمبر کو پہنچا، انہیں میرے جسم پر لگے زخموں سے مطلع فرما، کیونکہ میرا مقصد تیرے پیغمبر کی ذریت کی نصرت کرنا اور تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ کلمات کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ جس وقت سعید بن عبداللہ کے زخمی جسم کا مشاہدہ کیا گیا تو تلواروں، نیزوں کے زخموں کے علاوہ 13 تیروں کے پھل بدن میں پیوست پائے گئے۔ سوید بن عمرو بن ابی متا۔ اس کے بعد سوید بن عمرو بن ابی متا، جو کہ ایک شریف النس اور کثیر الصلاۃ شخص تھے، میدان میں آئے اور شیر کی طرح جنگ میں مشغول ہو گئے۔ شدید سختیوں اور مشکلات میں کافی صبر کیا، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مقتولین کے درمیان گر پڑے۔ وہ ایسی حالت میں تھے کہ ان میں کوئی حرکت دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی اثنا میں انہوں نے ابن زیاد کے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا کہ حسین شہید کر دیے گئے۔ اس خبر کے سننے سے سوید بے تاب ہوئے اور اپنے جوتے سے خنجر نکال کر دوبارہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ان کی نصرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، کہ جس کو شاعر اس طرح بیان کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ایسے شجاع انسان تھے کہ جب انہیں مصیبت کو دفع کرنے کے لیے پکارا جاتا کہ جن کے مقابل دشمنوں کے گروہ پوری طرح مسلح تھے، ایسے خطرناک وقت میں وہ اپنی زرہوں کو اپنے سینوں پر سجاتے اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلتے تھے۔ شہادت علی اکبر علیہ السلام۔ جب امام حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کے بدن کے ٹکڑے ہو گئے، سب خاک کربلا پر سو گئے، اہل بیت علیہ السلام کے سوا کوئی باقی نہ رہا، تو اس وقت حضرت کے فرزند علی ابن الحسین، کہ جن کا چہرہ تمام لوگوں سے خوبصورت تھا، کہ جن کا اخلاق سب، امام حسین علیہ السلام نے بلا جھجک ان کو اذن دے دیا۔
اس کے بعد حسرت بھری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور بے اختیار آنسو چہرے پر جاری ہو گئے اور کہا، خداوندہ گواہ رہنا کہ اب میں ایسے جوان کو اس قوم ظالم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے۔ جب کبھی ہم پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کو دیکھ لیتے۔ اس کے بعد عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے کہا، اے سعد کے بیٹے، خدا تیری نسل کو ختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی۔ اس وقت علی ابن الحسین دشمن کے نزدیک پہنچے اور جنگ کی، بہت سخت لڑائی کی اور کثیر تعداد میں دشمن کو قتل کیا۔ پھر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، اے بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا، میں اسلحے کے بوجھ نے تھکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے؟ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، واپس چلے جاؤ، ذرا دیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ تم اپنے جد بزرگوار حضرت محمد سے ملاقات کرو اور ان کے دست مبارک سے ایسا جام کوثر پیو جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ علی اکبر علیہ السلام دوبارہ میدان میں بڑی فداکاری کے ساتھ آئے اور آرزوئے شہادت دل میں لیے ہوئے بہت شدت سے دشمن پر یلغار کی۔ اچانک منقد بن مرا عبدی لعنت اللہ نے ایسا نیزہ مارا کہ جس کے لگنے سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی، زمین پر گر پڑے اور فریاد کی، بابا جان، آپ پر میرا آخری سلام، سلام، خدا حافظ، یہ میرے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے حسین، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور شہزادہ علی اکبر کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ کے فرمایا، پیارے بیٹے، خدا اس قوم کو ہلاک کرے کہ جس نے تمہیں قتل کیا۔ یہ قوم خدا پر کتنی گستاخ اور حرمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کرنے والی ہے۔ اے میری آنکھوں کے نور، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیموں سے باہر آئیں اور میدان کی طرف چلی، دردناک آواز میں کہہ رہی تھیں، یا حبیباہ یبن اخاہ۔ جب بھتیجے کی لاش پر پہنچی تو خود کو اکبر کی لاش پہ گرا دیا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ امام حسین آئے اور ان کو مستورات کے خیمے میں لے گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت ایک دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک جماعت سپاہ ابن زیاد کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے چچا زاد بھائیوں اور اے میرے اہل بیت، صبر کرو، خدا کی قسم آج کے بعد ہرگز ذلت اور خواری نہیں دیکھو گے۔ شہادت حضرت قاسم علیہ السلام۔ راوی کہتا ہے کہ ایک ایسا 13 سالہ نوجوان میدان میں آیا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ابن فضیل ازدی نے اس کے سر پر تلوار ماری اور اس کے سر کو شگافتہ کر ڈالا۔ اس نے زمین پر گرتے ہوئے آواز دی، یا اماں۔ امام حسین علیہ السلام شکاری باز کی طرح بہت تیزی کے ساتھ میدان میں آئے اور غضبناک شیر کی طرح اس سپاہ پر حملہ کیا۔ اپنی تلوار سے ابن فضیل پر وار کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ڈھال بنایا اور اس کا ہاتھ کوہنی سے جدا ہو گیا۔ اس نے فریاد کی کہ جو اس کے لشکر والوں نے سنی۔ اتنے میں لشکر کوفہ نے حملہ کیا تاکہ اسے بچا لے، لیکن وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب گرد و غبار زمین پر بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ حسین اس جوان کے سرہانے کھڑے ہیں اور وہ جاں کنی کے عالم میں اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رحمت خداوندی سے محروم رہے وہ لوگ جنہوں نے تمہیں قتل کیا، اور قیامت کے روز تیرے قاتلوں کے دشمن تیرے جد بزرگوار اور تیرے باپ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم یہ وقت تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے جو تیرے لیے فائدے مند نہ ہو۔ خدا کی قسم آج وہ دن ہے کہ تیرے چچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ اس کے بعد اس جوان کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور اہل بیت کے شہداء کے درمیان لے گئے اور زمین پر رکھ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی تمام جانثار شربت شہادت نوش کر چکے تو آپ راہ خدا میں جاں بازی اور شہادت کے لیے تیار ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، کیا کوئی ہے کہ جو دشمنوں کو حرم رسول اللہ سے دور کرے؟ کیا کوئی خدا پرست ہے کہ جو ہمارے حق میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے کہ جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ یہ کلام مستورات نے سنا تو بلند آواز سے رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر آئے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا،
میرا ننھا اصغر مجھے دے دو تاکہ اس کو ودا کروں۔ بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا، چاہتے تھے کہ اسے بوسہ دے کہ اچانک حرملہ بن کاہل اسدی لعنت اللہ نے اس کو تیر کا نشانہ بنایا۔ وہ تیر اس معصوم کے حلق پر جا لگا اور وہ دنیا سے چل بسا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس بچے کو لے لو، اور پھر اپنا ہاتھ اس کے گلے کے نیچے لے جاتے، اور جب آپ کے ہاتھ خون سے بھر جاتے تو آسمان کی طرف پھینک کر فرماتے، یہ مصائب مجھ پر آسان ہے لیکن یہ خدا کی راہ میں ہیں اور خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ خون کے جو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف پھینکا، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب پیاس کا امام حسین علیہ السلام پر غلبہ ہوا تو آپ اپنے بھائی عباس کے ہمراہ نہر فرات پر تشریف لائے۔ ابن سعد کے سپاہی حرکت میں آ گئے اور ان کا راستہ روک لیا۔ قبیلہ بنی دارم کے ایک شخص نے ان کی طرف تیر پھینکا کہ جو حضرت کے دہنے اقدس پر جا لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے تیر کو کھینچا اور خون چلو میں لے لیا، اور جب چلو بھر گیا تو اسے پھینک کر فرمایا، خداوندہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں ان لوگوں کے ان مظالم کی جو انہوں نے تیرے پیغمبر کے بیٹے پر کیے ہیں۔ اس کے بعد فوجوں نے عباس اور حسین کے درمیان جدائی ڈال دی۔ عباس علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کی شہادت پر بہت روئے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک شاعر کہتا ہے، سب سے زیادہ روئے جانے کے وہ مستحق ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی مصیبت پر رلایا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی اور ان کے باپ کے بیٹے یعنی ابو الفضل ہیں، جو خون میں غلطاں تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی اور کوئی چیز اس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فداکاری سے منحرف نہ کر سکی۔ پیاس کی حالت میں آپ فرات پر پہنچے، اگرچہ کہ امام حسین علیہ السلام پیاسے تھے مگر پانی نہ پیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو جنگ کے لیے طلب کیا اور جو شخص ان کے مقابلے میں آتا تھا اسے قتل کر دیتے، یہاں تک کہ کثیر تعداد کو قتل کیا، اور اس وقت فرما رہے تھے، قتل ہونا بیعت یزید کی شرمندگی سے بہتر ہے، قتل ہونے کی شرمندگی جہنم میں جانے سے بہتر ہے۔ ایک راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، ہرگز میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کا دشمن کی فوجوں نے احاطہ کر رکھا ہو، اس کی اولاد اور مددگاروں کو قتل کر دیا گیا ہو، اس حال میں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ شجاع ہو۔ جس وقت دشمن کے لشکر ان پر حملہ کرتے تو وہ تلوار نکال کر ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ دشمن ان بھیڑ بکریوں کی طرح دوڑتے تھے کہ جو بھیڑیے کے خوف سے بھاگتی ہیں۔ حضرت جس جماعت سے برسر پیکار تھے ان کی تعداد 30,000 تھی۔ اس کے بعد حضرت اپنی مرکزی جگہ پہ واپس آ جاتے اور فرماتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام مسلسل ان سے جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمنوں کے لشکر خیموں پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز میں فریاد کی، وائے ہو تم پر اے آل ابو سفیان کے ماننے والوں، اگر تم دیندار نہیں ہو اور قیامت کے دن سے نہیں ڈرتے تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد بن کے رہو۔ شمر نے کہا، اے فاطمہ کے فرزند، کیا کہتے ہو؟ تو امام نے کہا کہ میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کرو۔ عورتوں کا تو کوئی قصور نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے سرکش، نادان اور ظالم میرے حرم کے قریب نہ جائیں۔ شمر نے کہا، ہم یہ بات قبول کرتے ہیں، اور اس کے بعد فوجیں آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے بھی حضرت پر حملہ کیا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام ان سے پانی مانگتے تھے لیکن وہ انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ 72 زخم آپ کے جسم مبارک پر لگے۔ جنگ سے تھک گئے تو ایک لحظہ آرام کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آرام کرنے کے لیے کھڑے تھے کہ ایک پتھر حضرت کی پیشانی پر لگا اور خون جاری ہو گیا۔ ابا کے دامن سے اپنی پیشانی کا خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ اچانک زہر آلود سے شعبے تیر آیا اور حضرت کے قلب اطہر میں جا لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اس کے بعد آسمان کی طرف سر بلند کیا اور کہا، خداوندہ تو جانتا ہے یہ لشکر اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے علاوہ روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسہ نہیں۔ اس کے بعد تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا اور خون فوارے کی مانند جاری ہوا اور اس کے اثر سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔
آپ کھڑے ہو گئے۔ جو شخص بھی آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے بڑھتا وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا تاکہ حسین کا خون اپنی گردن پر نہ لے۔ یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شخص مالک بن یسیر آگے بڑھا۔ اس نے تلوار سے حضرت کے سر پر حملہ کیا۔ تلوار نے حضرت کے امامے کو پارا پارا کر دیا۔ حضرت کا امامہ خون سے بھر گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے رومال طلب کیا اور سر پر باندھا۔ ٹوپی طلب کی، اس کو سر پہ رکھا، امامہ سر پہ باندھا۔ لشکر ابن زیاد تھوڑی دیر کے لیے رکا اور دوبارہ واپس آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو نرغے میں لے لیا گیا۔ عبداللہ ابن الحسن ابن علی کہ جو ابھی نابالغ تھے مستورات کے خیمے سے باہر آئے اور امام حسین علیہ السلام کی طرف تیزی سے بڑھے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو روکنا چاہا لیکن بچے نے سختی سے انکار کیا۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے چچا سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ اس وقت ابہر بن کعب اور ایک قول کے مطابق حرملہ بن کاہل لعنت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کرنا چاہا۔ اس بچے نے کہا وائے ہو تجھ پر اے حرام زادے، کیا میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس حرام زادے نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار سے حملہ کیا۔ بچے نے اپنا ہاتھ تلوار کے آگے بڑھا دیا، بچے کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کی آواز بلند ہوئی، یا اماں! امام حسین نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا بھتیجے، تم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس پر صبر کرو، خدا سے طلب خیر کرو، خدا تمہیں تمہارے سلف صالح سے ملحق فرمائے۔ اچانک حرملہ بن کاہل نے ایک تیر مارا اور اسے اپنے چچا حسین کے دامن میں ہی شہید کر دیا۔ اس کے بعد شمر بن ذوالجوشن نے خیموں پر حملہ کیا اور اس نے اپنے نیزے سے سوراخ کر دیا اور کہا کہ آگ لے آؤ تاکہ ان خیموں کو جلا دے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا اے ذوالجوشن کے بیٹے، تو آگ مانگتا ہے کہ میرے اہل بیت کے خیموں کو جلائے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ شبس آیا اور شمر کے اس عمل پر مذمت کرنے لگا، جس کے نتیجے میں شمر کو حیا آئی اور وہ اس عمل سے باز آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا لباس لاؤ کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو اور کوئی اس میں رغبت نہ کرے، تاکہ میں اپنے لباس کے نیچے اسے پہنوں اور میرا بدن برہنہ نہ ہو۔ ایک تنگ لباس حضرت کی خدمت میں لایا گیا۔ فرمایا یہ لباس مجھے نہیں چاہیے، یہ لباس ذلیل لوگوں کا ہے۔ پھر ایک پرانا لباس لیا، جگہ جگہ سے چاک کر کے لباس کے نیچے زیب تن کیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک یمنی لباس طلب کیا، اس کو زیب تن فرمایا۔ لباس کو پارا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کی شہادت کے بعد دشمن حضرت کے بدن سے لباس نہ اتارے، لیکن حضرت کے قتل ہونے کے بعد اس لباس کو ابہر بن کعب نے حضرت کے بدن سے اتار لیا۔ امام حسین علیہ السلام کو برہنہ زمین پر چھوڑ دیا، لیکن اس عمل کے نتیجے میں اس کے دونوں ہاتھ گرمی کے موسم میں خشک لکڑی کی طرح سوکھ جاتے تھے اور سردی میں ان سے پیپ اور خون آتا تھا اور وہ اسی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ زخموں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا بدن کمزور ہو چکا تھا۔ دشمن کے تیر حضرت کے بدن اطہر پر اس طرح تھے جس طرح ساہی کا بدن کانٹوں سے بھرا ہوتا ہے۔ سہل بن وہب نے حضرت کے پہلو پر نیزہ مارا کہ حضرت گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، اس طرح گرے کہ دایاں رخسار زمین پر آ لگا۔ اس حال میں فرماتے تھے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور اس کے بعد زمین پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے سے باہر آئیں اور بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے کہا وَأَخَاهُ وَسَيِّدَاهُ وَأَهْلَ بَيْتَاهُ، کہتی تھیں اے کاش آسمان زمین پر گر پڑتا، پہاڑ آپس میں ٹکڑا کر زمین پر گر پڑتے۔ اس وقت شمر نے اپنی فوج میں بلند آواز سے کہا اب کیا انتظار ہے، حسین کا کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ لشکر نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ زرعہ بن شریک نے امام حسین علیہ السلام کے بائیں شانے پر تلوار ماری، حضرت نے بھی تلوار سے اس پر حملہ کیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ ایک دوسرے شخص نے امام حسین علیہ السلام کے کندھے پر تلوار ماری، حضرت منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور پھر جب اٹھنا چاہا تو بڑی مشکل سے اٹھے، لیکن پھر شدید کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑتے۔ سنان ابن انس نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر نیزہ مارا اور پھر باہر نکال لیا، پھر حضرت کے سینے پر نیزہ مارا، پھر ایک تیر حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکا،
وہ تیر حضرت کے گلے میں لگا جس کی وجہ سے زمین پر گر پڑے، بس اٹھے بیٹھ گئے اور تیر گلے سے نکالا، بہنے والے خون کو سر اور داڑھی پر ملتے ہوئے فرمایا کہ میں اسی حالت میں خدا سے ملاقات کروں گا، میرے حق کو غصب کیا گیا ہے۔ عمر ابن سعد نے اپنے دائیں طرف کھڑے شخص سے کہا، وائے ہو تم پر، جلدی سے حسین کو قتل کرو۔ خولی بن یزید نے چاہا کہ سر کو امام حسین کے بدن سے جدا کرے، لیکن اس کا بدن لرزنے لگا، وہ واپس چلا گیا۔ سنان اترا اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پر تلوار ماری اور کہا، خدا کی قسم میں آپ کے سر کو جدا کروں گا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں اور ماں باپ کی طرف شریف اور نجیب انسان ہیں۔ اس کے بعد حضرت کے سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ اس مقام پر ایک شاعر کہتا ہے، کون سی مصیبت ہے کہ جو حسین کی مصیبت کے برابری کر سکے، کہ جس دن سنان بن انس کے نجس ہاتھوں نے حضرت کو شہید کیا اور سر اقدس کو بدن سے جدا کیا۔ ابو طاہر محمد بن حسن ترسی اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو فرشتے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگے، خدایا حسین تو تیرا خالص بندہ ہے، تیرے پیغمبر کے نواسا ہے، جن کو ان لوگوں نے شہید کیا۔ خداوند کریم نے حضرت قائم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تصویر انہیں دکھائی، فرمایا اس شخص کے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کا انتقام ان کے دشمنوں سے لوں گا۔ روایات میں ہے کہ سنان بن انس کو مختار نے گرفتار کیا اور اس کی انگلیوں کو جوڑ سے جدا کیا، اس کے بعد اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کاٹا، ایک دیگ میں زیتون کا تیل ڈال کر آگ پر رکھا، اور جب وہ تیل ابلنے لگا تو سنان کو اس میں پھینک دیا اور وہ حرام زادہ حالت اضطراب میں رہا یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت سیاہ رنگ کی آندھی چلی کہ جس کی وجہ سے آسمان پر اندھیرا چھا گیا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لشکر نے خیال کیا کہ ان پر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ کچھ دیر امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات۔ حلال بن نافع روایت کرتا ہے کہ میں عمر بن سعد کے لشکر میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک شخص نے بلند آواز میں کہا، اے امیر، تجھے بشارت ہو کہ شمر نے حسین کو قتل کر دیا۔ میں لشکر کی صف سے نکل کر حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت جاں کنی کے عالم میں ہیں۔ خدا کی قسم میں نے ہرگز ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس کا چہرہ خاک و خون میں غلطہ ہونے کے باوجود بھی اتنا نورانی ہو کہ ان کے نورانی چہرے کے جمال کی وجہ سے ان کے قتل ہونے سے غافل ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اس حال میں پانی طلب کر رہے تھے، بس میں نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم تم پانی کا قطرہ نہ پاؤ گے یہاں تک کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور وہاں گرم پانی سے سیراب ہو۔ امام نے فرمایا، میں دوزخ میں نہ جاؤں گا بلکہ اپنے جد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان کے ساتھ ان کے مکان میں رہوں گا، جام شیریں پیوں گا، اور وہ مظالم کے جو تم نے مجھ پر کیے میں اس کی شکایت کروں گا۔ حلال کہتا ہے کہ لشکر والے اس کلام کو سن کے اس قدر غضبناک ہوئے کہ گویا خدا نے ان کے دل میں رحم ڈالا ہی نہیں، اور اس حال میں کہ امام حسین علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے بدن اطہر سے ان کے سر کو جدا کیا۔ مجھے ان کی بے رحمی پر تعجب ہوا اور میں نے کہا، کسی کام میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس کے بعد ابن سعد کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ قمیص کو اسحاق بن حویہ حضرمی نے لوٹ لیا، اور جب اس نے یہ قمیص پہنی تو برس کی بیماری میں مبتلا ہوا اور اس کے بدن کے تمام بال گر گئے۔ روایات میں ہے کہ حضرت کی قمیض میں 119 کے قریب تلوار، تیر اور نیزوں کے نشان تھے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین کے بدن میں 33 نیزوں کے زخم، 34 زخم تلواروں کے نمایاں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شلوار ابہر بن کعب تمیمی نے لی۔ روایت میں ہے کہ پہننے کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں شل ہو گئیں، جس کی وجہ سے چلنے کے قابل نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام کا امامہ اخنس بن مرثد بن علقمہ لوٹ لے گیا۔ ایک قول کے مطابق جابر بن یزید اودی نے لیا اور اسے سر پر باندھا تو وہ پاگل ہو گیا۔ حضرت کے جوتے اسود بن خالد لے گیا۔ انگوٹھی بجدل بن سلیب کلبی لے گیا اور اس نے انگوٹھی کی خاطر حضرت کی انگلی کو بھی کاٹ دیا۔ اس بجدل بن سلیم کو حضرت مختار نے جب گرفتار کیا اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے، اس حالت میں اسے چھوڑ دیا، وہ اپنے خون
میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی مخملی چادر کہ جو خس شہر سے تھی قیس بن اشس نے لوٹی۔ حضرت کی زرہ کہ جس کا نام بطرہ تھا عمر ابن سعد لے گیا، اور جب عمر مارا گیا تو مختار نے وہ زرہ اس کے قاتل ابی عمرہ کو بخش دی۔ امام حسین علیہ السلام کی تلوار جمی بن خلق اودی، اور ایک قول کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کا ایک آدمی لے گیا جس کو اسود بن حنظلہ کہتے تھے، اور روایات ابن ابی سعد میں ہے کہ حضرت کی تلوار فلافس نہشلی لے گیا، اور محمد بن زکریا اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تلوار اس کے بعد حبیب بن بدیل کی بیٹی کو ملی۔ خیام کی تاراجی اور آتش زدگی۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک کنیز خیموں سے نکل آئی۔ ایک شخص نے اس سے کہا تیرے آقا حسین شہید کر دیے گئے۔ کنیز یہ سن کر بلند آواز میں بین کرتی ہوئی مستورات کی طرف چلی گئی، اور تمام مستورات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر آہوزاری کرنے لگی۔ اس کے بعد فوجیں بڑی تیزی سے لوٹنے کے لیے داخل ہو گئیں۔ دختران پیغمبر خیموں سے نکلیں، سبھی بلند آواز سے گریہ کر رہی تھیں، اپنے عزیزوں اور مددگاروں کی جدائی پر بین کر رہی تھیں۔ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ جب طائفہ بنی بکر بن وائل کی ایک عورت نے کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ عمر سعد کے لشکر میں تھی دیکھا کہ اشقیاء خیموں کو تاراج کر رہے ہیں، وہ اپنی ہاتھ میں تلوار لے کر خیموں کی طرف آئی اور کہنے لگی، اے قبیلہ بکر بن وائل، کیا تم میں غیرت اور جواں مردی نہیں؟ تم اس سرزمین پر موجود ہو اور پیغمبر کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد فریاد کرتے ہوئے کہا، لا حکم الا للہ یا لصارت رسول اللہ۔ اس عورت کا شوہر آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خیمے میں واپس لے گیا۔ راوی کہتا ہے کہ خیموں کو لوٹنے کے بعد ان میں آگ لگا دی گئی۔ مخدرات عصمت و طہارت برہنہ سر پا برہنہ اس حالت میں خیموں سے روتی ہوئی باہر آئیں کہ ان کی چادریں چھن چکی تھیں۔ قیدی بن کر چلیں، اس حال میں لشکر اشقیاء سے کہنے لگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہمیں شہداء کی لاشوں کے قریب سے لے چلو۔ جب مقتل میں پہنچیں اور شہداء پر نگاہ پڑی تو سب نے بلند آواز سے رونا شروع کیا اور اپنے چہروں پر تماچے مارنے لگی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہ وہ بہن کبھی کہ جو اپنے بھائی کی لاش پر کیے اب غمناک انداز میں بیان کرتی تھی، یا محمدہ، اے جد بزرگوار، آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور یہ آپ کا حسین ہے کہ جو ریت پر اپنے خون میں غلطاں ہیں، اس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ تیری بیٹیاں ہیں کہ جو اسیر ہو چکی ہیں۔ میں ان مظالم پر خدا، محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ اور حمزہ سید الشہداء کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہوں۔ یا محمدہ، یہ آپ کا حسین ہے کہ جو سرزمین کربلا پر برہنہ اور اریاں پڑا ہے، باد صبا اس پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے کہ جو حرام زادوں کے ظلم و ستم کی بنا پر قتل کیا گیا۔ واہ حزنا واہ کربا، گویا آج کے دن میرے جد بزرگوار رسول خدا اس دنیا سے گئے ہیں۔ اے محمد کے اصحاب، یہ تمہارے پیغمبر کی اولاد ہے جن کو قیدیوں کی طرح قید کر کے لے جا رہے ہیں۔ دوسری روایات میں منقول ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کی، یا محمدہ، آج آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، بیٹے قتل ہوئے، باد صبا ان کے بدن پر خاک ڈال رہی ہے۔ یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، اس کا امامہ اور چادر لوٹ لی گئی۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جس کے لشکر کو سوموار کے دن دوپہر کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں اس پر جس کے خیموں کو جلا دیا گیا۔ میرے باپ اس پر قربان جس کا وجود ایسا نہیں کہ جس کے واپس آنے کی امید کی جا سکے، جس کے زخم ایسے نہیں کہ جن کا علاج کیا جا سکے۔ میرے ماں باپ اس پر قربان جس پر میں خود بھی فدا ہونا پسند کرتی۔ میرے ماں باپ اس پر قربان کہ جس کا دل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ فدا اس پر جس کو تشنا لب شہید کر دیا۔ میرے ماں باپ فدا اس پر جس کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ پیغمبر خدا ہے۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے آہو بکا نے دوست اور دشمن سب کو رلا دیا۔ اس کے بعد جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے باپ کی لاش سے لپٹ گئیں۔ ایک گروہ عرب کا آیا، اس نے سکینہ کو باپ کی لاش سے جدا کیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے اپنی فوج میں اعلان کیا، کون ہے کہ جو حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے؟ 10 آدمیوں نے ان کام کو اپنے ذمہ لیا۔ ان کے نام ہیں اسحاق بن حربہ کہ جس نے حضرت کی قمیص چھینی تھی، اخنس بن مرصد،
حکیم بن تیفل سبنی، عمر بن سبی سیداری، رجا بن منقد، سالم بن خسیمہ جعفی، واحظ بن نائم، صالح بن وہب جعفی، ہانی بن شبس حضرمی، اسید بن مالک لعنت اللہ علیہ۔ خدا ان سب پر لعنت کرے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بدن اطہر کو اس طرح گھوڑوں کے جسموں سے پامال کیا کہ آپ کے سینے اور پشت کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ یہ 10 آدمی کوفے میں آ کر ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اسید بن مالک سے جو انہی میں سے تھا، ابن زیاد نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ ہم وہ افراد ہیں جنہوں نے بدن حسین پر گھوڑے دوڑائے، ان کے سینے اور پشت کی ہڈیوں کو چور چور کر ڈالا۔ ابن زیاد نے ان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور انہیں بہت کم انعام دیا۔ ابو عمر و زاہد کہتا ہے کہ میں نے ان 10 کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب حرام زادے تھے۔ ان 10 آدمیوں کو جناب مختار نے پکڑ کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں لگا کر زمین پر گاڑ دیا اور حکم دیا کہ ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں یہاں تک کہ وہ لشکر کوفہ پر عذاب۔ ابن ریاح روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے دن کربلا میں حاضر تھا۔ کسی نے اس سے نابینا ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا کہ ہم 10 آدمی باہم امام حسین علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے کربلا میں آئے، لیکن میں نے تلوار اور نیزے سے لڑائی نہیں کی۔ جب امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تو اپنے گھر واپس آیا اور نماز عشاء پڑھ کر سو گیا۔ عالم خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا تجھے رسول خدا بلا رہے ہیں، اٹھو اور تعمیل کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے رسول خدا سے کیا کام؟ وہ شخص میرا گریبان کھینچتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے پیغمبر خاتم کو صحرا میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ کی آستین الٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں ایک ہتھیار تھا اور ایک فرشتہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آگ کا تھا اور میرے 9 ساتھیوں کو قتل کر چکا تھا۔ جس کو بھی ضرب لگاتا اس کے سر سے پاؤں تک آگ گھیر لیتی اور جلا دیتی۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا، ان کے سامنے 2 زانو زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا، لیکن آن حضرت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر تک خاموش رہے، اس کے بعد اپنے سر کو بلند کیا اور فرمایا اے دشمن، تو نے میری ہتک حرمت کی، تو نے میری عطرت کو قتل کیا، میرے حق کی رعایت نہیں کی اور جو کچھ کرنا چاہا وہ کر دکھایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں نے آپ کے فرزند کو قتل کرنے میں تلوار نہیں ماری، نہ نیزہ مارا اور نہ ہی تیر پھینکا۔ فرمایا درست ہے، لیکن تو نے میرے حسین کے قاتلوں کی لشکر میں اضافہ کیا، میرے قریب آ۔ میں آن حضرت کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تشت خون سے بھرا ہوا آن حضرت کے سامنے تھا۔ مجھ سے فرمایا یہ خون میرے حسین کا ہے، اور اس کے بعد خون میری آنکھوں پر ملا۔ جب جاگا تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محشر میں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ایک نورانی خیمہ بنایا جائے گا، امام حسین علیہ السلام کا سر بغیر بدن کے اپنے ہاتھ پر اٹھا کر لائیں گی اور فریاد کریں گی کہ تمام ملائکہ مقربین اور پیغمبران مرسل ان کے رونے سے رونا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد خداوند متعال فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے حسین کو بہترین صورت میں ظاہر کرے گا اور امام حسین علیہ السلام بدن بے سر کے اپنے قاتلوں سے مقابلہ کریں گے، اور خدا قاتلان حسین اور ان کے قتل کے لیے آمادہ ہونے والوں اور جو ان کے ساتھ قتل میں شریک ہوئے تھے تمام کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے لائے گا۔ جب حاضر ہوں گے تو میں ان کے ایک ایک فرد کو قتل کروں گا اور پھر زندہ ہوں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، وہ پھر زندہ ہوں گے۔ امام حسن علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، پھر انہیں زندہ کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام ان کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر زندہ ہوں گے۔ ہر ایک ہماری ذریت سے ایک ایک مرتبہ ان کو قتل کریں گے۔ اس وقت میرا غضب اور غم و اندوہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا ہمارے شیعوں پر رحمت نازل فرمائے، خدا کی قسم وہ حزن و حسرت کی طلانی ہونے کی وجہ سے ہماری مصیبت میں شریک ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فاطمہ سلام اللہ علیہا چند مستورات کے ساتھ محشر میں آئیں گی۔ ان سے خطاب ہوگا کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گی میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک وہ ظلم نہ دیکھ لوں کہ جو میرے بعد میرے بیٹے پر کیا گیا۔ خطاب ہوگا انظری فی قلب القیامہ، محشر کے وسط میں دیکھو۔ کیا دیکھیں گی کہ حسین بغیر سر کے کھڑے ہیں۔
اس منظر کو دیکھتے ہی بلند آواز سے گریا کریں گی۔ ان کے رونے سے میں اور فرشتے رونے لگیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حسین کو دیکھ کر فریاد کریں گی۔ اس وقت خدا تعالیٰ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خاطر غضب میں آئے گا اور حب نامی آگ کو کہ جو ہزاروں سال سے جلائی گئی ہے، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی ہے، نہ اس میں کبھی کمی ہوئی ہے، نہ غم و اندو اس سے جدا ہوا ہے، حکم دے گا حسین کے قاتلوں کو جدا کرو۔ آگ ان کو لوگوں سے جدا کرے گی۔ جب وہ داخل ہوں گے آگ بلند آواز سے بھڑک اٹھے گی اور وہ جماعت بھی فریاد کرے گی اور بلند آواز سے کہے گی پروردگارا، کس لیے بت پرستوں سے پہلے آگ کو ہم پر واجب کیا اور عذاب دیا جا رہا ہے؟ خطاب ہوگا جاننے والا نہ جاننے والے کی مثل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں روایتیں ابن باویہ نے اپنی کتاب عقاب الاعمال میں نقل کی ہیں اور جلد نمبر 3 کتاب تزیل کی جو تالیف محمد بن نجار بغداد کی ہے، شرح حال فاطمہ فرزند ابو العابس اجدی میں نے دیکھی ہے، باسناد خود طلحہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، موسیٰ بن عمران نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ میرا بھائی ہارون دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کو بخش دے۔ خدا نے آپ کو وحی بھیجی، اے موسیٰ اگر مجھ سے درخواست کرو کہ تمام افراد اولین و آخرین کو بخشوں تو میں ضرور قبول کروں گا، مگر حسین بن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے قاتلوں کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ اس کتاب کا حصہ نمبر 7 ہے شہادت حسین کے بعد اسیران کربلا کی کوفہ اور شام کی طرف روانگی، کہ انشاءاللہ ہم اس کو یہ ہے کربلا کی وہ داستان کہ جو رہتی دنیا تک ہمیں حق، صبر اور قربانی کا پیغام دیتی رہے گی۔ دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت، سچائی اور ثابت قدمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر یہ آڈیو بک آپ کو مفید لگی ہو تو براہ کرم اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔